بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے اسلام میں عورت کو رائے دہی کا حق، یعنی کہ دین اسلام کے مطابق عورت کو ووٹ کا حق کیسے حاصل ہے یا کیسے حاصل ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ریاست کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کو اپنی رائے، آزاد رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی رائے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے دے، اس میں چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، تمام لوگوں کو ایکول فوٹنگ پہ اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ یعنی کہ جدید دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ووٹ اسے ہم کہتے ہیں، ووٹ کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ تو 20ویں صدی کے آخر تک، بلکہ 20ویں صدی کے نصف سے آخر تک، یعنی عورتوں کو جدید دنیا نے اس کے یعنی اس بنیادی حق سے، اس حق کی رائے دہی سے مکمل محروم رکھا، اور عورتوں کو اپنی اس ووٹ ڈالنے کے لیے، حق کے لیے، اپنی اس رائے دہی کے لیے لمبی لمبی تحریکیں چلانی پڑیں، اور تب جا کر انہیں یہ حق حاصل ہوا۔ اور 20ویں صدی کے نصف سے لے کے آخر تک، یعنی کہ شروع سے بھی بلکہ تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تو اس میں اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں تو سن 1832 میں جا کر انگلینڈ میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا، جو ایک جمہوریت کے حوالے سے ایک بہت ہی ایک معتبر ملک سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جہاں پہ مکمل رائٹس کی بات کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ 1832 میں جا کر عورتوں کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا۔ اسی طرح رشیا میں 1871 میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا، اور کینیڈا میں 1918 کو یہ حق انہیں حاصل ہوا۔ اسی طرح ہنگری میں 1920 اور امریکہ میں 1919 کو خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا۔ تو اس طرح جدید دنیا نے ایک لمبی لمبی تحریکیں چلانے کے بعد عورتوں کو یہ حق دیا۔ تو دین اسلام کی اگر ہم بات کریں تو شروع دن سے ہی 1400 سال پہلے جب دین اسلام کا ظہور ہوا، جب دین اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، تو سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عورتوں کو، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی بیعت کرنے کا حکم دیا، انہیں بھی حق دیا، اور باقاعدہ عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس میں کافی واقعات ہیں جو اسلامک ہسٹری میں ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ نبوت کے 12ویں سال ایک پیش آیا، جس میں آج کے دنوں میں مدینہ سے آنے والے ایک وفد نے رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی میں جو ہے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ تو اس واقعات میں، یعنی اس واقعہ میں، اس جو گروپ تھا جنہوں نے آ کے بیعت کی، اس میں 72 افراد مشتمل تھے۔ اس گروپ میں تقریباً 72 افراد تھے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ ان تمام مردوں اور خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت اس حوالے سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، جب آپ نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے بیعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حکمران بھی مانا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا قائد بھی مانا گیا۔ تو اس حوالے سے جو بیعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان لوگوں نے کی۔ ان میں 2 خواتین شامل تھیں۔ جو خواتین 2 شامل تھیں، ان میں ایک نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری تھی اسمہ بنت عمرو بن عدی۔ یہ 2 خواتین تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور باقاعدہ یہ ووٹ کا حق جو ہے دین اسلام نے شروع دن سے عورتوں کو دیا۔ تو اس طرح ہماری عورتیں، یعنی پوری دنیا میں عورتوں کا یہ بنیادی یہ حق ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ساتھ اپنی رائے دہی استعمال کریں۔ حق کی رائے دہی استعمال کرتے ہوئے ووٹ کا حق انہیں حاصل ہے، اور وہ اپنی مکمل آزادی سے اپنی رائے دے سکتی ہیں۔